اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سیقولو، انقریب کہیں گے۔ سین کا معنی ہوتا ہے انقریب، تو یقولو کا معنی ہوتا ہے کہیں گے۔ السفہاء بیوقوف، من الناس سے لوگوں میں سے، من کا معنی سے الناس لوگ، ما کس چیز نے واللہ پھیرا، ہم ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، عن کا معنی سے قبلت قبلہ ہم ان کا، التی جو کہ کانو تھے علیہا جس پر، قل آپ فرما دیجئے للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، الا طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، یعنی سیدھے راستے کی طرف، واو اور کذالکا اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا کم تم کو، امتن امت وسطن بہترین، لتکونو تاکہ آپ ہوں، لام کا معنی کے لیے، تکونو آپ ہوں، شہداء گواہ، علی الناس سے لوگوں پر، علی کا معنی پر، ناس لوگ، واو اور یکونہ ہو، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا، ما نافیہ ہم نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، القبلۃ قبلہ، التی کنتا علیہا جس پر آپ تھے، التی وہ کنتا آپ تھے علیہا جس پر، الا مگر، لینا لما تاکہ ہم جان لیں، لام کا معنی کے لیے، لام کا معنی تاکہ لیے، نالما ہم جان لیں، من کون یتبعو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن ان میں سے، ینقلبو پھرتا ہے، اعلیٰ اوپر، عاقبیہ ہے ایڑیوں کے بل، واو اور ان اگرچہ کانت ہے یہ چیز، لا البتہ کبیرتن بھاری، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر نہیں ہے، ہدی اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع تاکہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ایمان کا معنی ایمان، کم کا معنی تمہارا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان کا معنی بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، بالناس سے لوگوں پر، لرؤوف البتہ مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ آج دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو گیا ہے، تو پہلے پارے کو میں نے آپ کو 2 دفعہ پڑھاتا تھا، بالکل اعلیٰ لفظوں کے لحاظ سے، تو اب ظاہر ہے کافی ساری آپ کی بہتری آ گئی ہوگی، آپ کو ترجمہ کافی سمجھ آ گیا ہوگا، اس لیے آج کے بعد جو ہے ایک دفعہ میں پڑھانا شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر آپ یہ تھے، تو آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت اللہ شریف کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب پھر اللہ رب العزت نے جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا تو اس ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ جب قبلہ تبدیل ہو جائے گا اور بیت اللہ قبلہ بن جائے گا تو بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے اور وہ کہیں گے کہ انہوں نے قبلہ تبدیل کیوں کیا، کس وجہ سے قبلہ تبدیل ہو گیا، تو جہاں اور اعتراض کریں گے یہ اعتراض بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ جواب بھی عطا فرما دیا کہ مسلمانوں کا مقصد مشرق اور مغرب کی عبادت کرنا نہیں ہوتا، مسلمانوں کی مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تو مشرق کی طرف منہ پھیرو یا مغرب کی طرف منہ پھیرو، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشرق اور مغرب وہ سمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ تو پہلے ہمارا مقصد مشرق اور مغرب کی عبادت نہیں ہوتا، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے ہمیں پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔
اب اس کا حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ تشریح تھی 142 نمبر آیت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ قیامت والے دن آپ لوگوں پر گواہ بنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر گواہ بن جائیں۔ پہلے میں اس کی تشریح کرتا ہوں، پھر ہم اس آیت کے اگلے حصے کو کی طرف جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انبیاء کرام بھی پیش ہوں گے اور انبیاء کرام کی امتیں بھی پیش ہوں گی۔ تو پہلی جو امتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہارے پاس میں نے انبیاء بھیجے تھے، انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا اور تم نے ان کا کیوں انکار کیا اور تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو اس پر وہ امتیں انکار کر لیں گی اور کہیں گی کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کرام نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ تو اب جب نبیوں کا انکار ہو جائے گا تو اس وقت اللہ رب العزت وہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پاس کون گواہ ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا ہے؟ تو انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہمارے پاس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے۔ اس وقت میدان محشر میں امت مصطفیٰ کو بلایا جائے گا اور امت مصطفیٰ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ تو اس پر مشرکین جو کافر جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ یہ امت کیسے گواہی دے سکتی ہے، یہ تو اس وقت تھی نہیں، انہیں کیسے پتہ چلا کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا؟ تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو امت مصطفیٰ عرض کرے گی کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام گواہی دیں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی گواہی پر پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس امت کو ہم نے بہترین امت بنایا ہے، یہ قیامت والے دن انبیاء کی گواہ ہوگی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے گواہ ہوں گے۔ تو یہ اس عظیم امت کا شرف، اس کا مقام اور اس کی عزت ہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل میدان محشر میں ہم نے انبیاء کی گواہی دینی ہے تو کیا ہم خود اس قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قبلے کو ہم نے نہیں بنایا، یعنی قبلہ تبدیل ہم نے نہیں کیا، لیکن صرف اس لیے کیا ہے، ہمارا مقصد قبلہ تبدیل کرنے کا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ پھیرتا کون ہے اور ایڑیوں کے بل کون پھیر کر چلا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے اللہ نے بیت المقدس کی طرف حکم دیا، پھر بیت اللہ کی طرف۔ تو جو رسول اللہ کی پیروی کرنے والے تھے وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف پہلے حکم دیا اور پھر بیت اللہ کی طرف کیوں دیا، بلکہ وہ تو رسول کی اتباع کرتے تھے، جدھر سرکار نے حکم دیا بس ادھر ہی انہوں نے منہ پھیر لیا، تو اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو لوگ منافقین ہیں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھا پن ہے اور کجی ہے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کیوں ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قبلے کی تبدیلی پر فوراً رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دینا اور اس کو مان لینا، اگرچہ یہ بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کریم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔